بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کی ایک عام صورت ہے جو اکثر پیش آ جاتی ہے، لیکن لوگ اس کے حل سے ناواقف ہونے کی بنا پہ اپنا ساتھ ساتھ میں دو خاندانوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ عوام تو اس حل سے ناواقف ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے اکثر جاننے والے بھی، نئے مفتیان کرام بھی اس سے ناواقف ہوتے ہیں، جس کی بنا پہ مسئلے کے حل میں انہیں دقتیں پیش آ جاتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اکثر ہوتا ایسا ہے کہ شوہر اپنے بیوی کے گھر یعنی اپنے سسرال نہیں جا رہا ہے، وجہ جو بھی رہی ہو وہاں نہ جانے کی، لیکن جا نہیں رہا ہے۔ اب بیوی اس پہ فورس کر رہی کہ تمہیں ہمارے گھر آنا ہے، اور شوہر کہہ رہا ہے مجھے نہیں آنا ہے۔ اسی زورا زوری میں شوہر نے یہ کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، اگر میں تمہارے گھر آیا تو تمہیں 3 طلاق۔ اب اس نے 3 طلاق اس سے کہہ دی کہ اگر میں تمہارے گھر آیا۔ اب اس وقت تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہارے گھر آیا تو تمہیں 3 طلاق۔ اب کرے کیا؟ بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ وہاں جانا ضروری ہے، وہاں کسی کی تعزیت کا معاملہ ہوا، عیادت کا معاملہ ہوا، یا کچھ اور معاملہ ہوا جس کی بنا پہ اس کو جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن اب جائے گا تو 3 طلاقیں پڑیں گی، نہیں جائے گا تو ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہو؟ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے مائکے میں سسرال آ نہیں رہی ہے، شوہر کے گھر آ نہیں رہی ہے، شوہر اسے لینے کے لیے گیا، اب وہ انکار کرتے میں آؤں گی نہیں۔ اسی لڑائی میں شوہر نے کہہ دیا غصے میں کہ اگر تم آئی نہیں آج میرے ساتھ، یا تم اگر ابھی گھر نہیں آئے تو تمہیں 3 طلاق۔ اب اس نے یہ تو کہہ دیا، اب اگر وہ آ جاتی تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں آتی تو 3 طلاق پڑ رہی ہے۔ اب کیا کریں؟ اور یہاں سے وہاں کوئی ویسی سچویشن ہے، ماحول ایسا ہے کہ اس وقت وہ اس کو اٹھا کے گھر بھیج نہیں سکتے ہیں، ممکن ہے انہیں کچھ تیاریاں کرنی ہوں، کچھ ویسے حالات ہوں جس بنا پہ انہوں نے اسے روک رکھا ہے۔ اب اگر وہ حالات اسے روک رہے ہیں اور یہاں سے 3 طلاق اس سے مجبور کر رہی ہیں آنے کے لیے، تو اب وہ کیا کرے؟ رکے تو 3 طلاق پڑ رہی ہیں، نہ رکے تو ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا کیا حل ہو؟ اسی طرح کبھی کبھی میاں بیوی کے علاوہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو زبردستی کر رہا ہے کوئی کام کرنے پر، کسی سے بات کرنے پر، یا کہیں جانے پر، تو یہ آدمی وہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے، اس سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے، وہاں جانا نہیں چاہتا ہے، لیکن اسی دوران میں جو ان میں آپس میں بحث و مباحثہ ہو جاتی ہے، تو اسی دوران میں یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں وہ کام کروں گا نہیں، اگر میں نے وہ کام کیا تو میری بیوی کو 3 طلاق، یا میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے نہیں ملوں گا، اگر میں اس سے ملا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب اس نے اس وقت غصے میں تو ایسا کہہ دیا، لیکن بعد میں اس کو لگا کہ نہیں یار مجھے وہاں تو بات کرنی ضروری ہے، وہاں جانا ضروری ہے، یا وہ کام کرنا ضروری ہے، لیکن اب کام کرے تو طلاق پڑ رہی ہیں وہ بھی 3، نہ کرے تو دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں زندگی گزارنے میں۔ تو اب اس کا کیا حل ہو جس سے 3 طلاق بھی نہ پڑے اور انسان اپنے کام کو بھی جاری رکھ سکے؟ تو اس کے لیے میں نے بورڈ پہ ایک آسان بتلا دیا۔ یاد رکھیں میں جو بھی مسائل بتلا رہا ہوں، میں حنفی المسلک ہوں تو حنفی مسلک کے اعتبار سے بتلا رہا ہوں۔ 3 طلاقوں کا 3 ہونا، یہ میں نے پیچھے بھی بتلا دیا، یہ اجماعی مسئلہ ہے، امت کی اکثریت کا معاملہ۔ امت میں 97% اس بات کی قائل ہیں کہ 3 طلاق ہی ہے، اور امت نے جن 4 مسلکوں کو برحق مانا ہے، شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی، ان 4 مسلکوں میں کسی کے یہاں 3 ایک نہیں، بلکہ سبھی کے یہاں 3 ہے۔ تو امت کا اکثر اسی جانب ہے کہ 3 ہے، تو میں نے اسی اعتبار سے کیا ہوا ہے۔ میں اس پہ بحث نہیں کرتا سوشل میڈیا پر، جنہیں بات کرنی ہو وہ پرسنلی آ کر کے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں بتلا دوں امت کا جو اجماعی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں ہی ہیں۔ تو جب 3 طلاقیں ہیں، اب آپ نے طلاق کو شرط پر معلق کیا، وہ طلاق ڈیپینڈڈ آن کنڈیشنز ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ چونکہ آپ نے شرط پہ معلق کیا ہے تو ابھی تو نہیں پڑی ہے، لیکن اب اگر آپ وہ کام کرتے ہیں، وہ شرط پائی جائے تو جزا بھی پائی جائے گی، طلاق بھی پڑے گی۔ تو اب اس کا حل کیا ہو جس سے بچا جائے کہ کام بھی ہو جائے اور 3 طلاقیں بھی نہ پڑیں؟ تو اس کے لیے میں نے یہاں بورڈ پہ دیا ہوا ہے، اس پہ دھیان دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، اگر تم مائکے گئی، مثلا کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے اگر تم مائکے گئی
تو اگر تم مائکے گئی یہ شرط ہے، یا اگر تم نے فلاں سے بات کی یہ بھی شرط ہے، یا اگر میں نے فلاں کام کیا، یا اگر میں تمہارے گھر آیا تو تمہیں 3 طلاق۔ تو 3 طلاقوں کو میں نے شرط پر معلق کیا ہے۔ اب ضرورت پڑ رہی ہے اس کام کو کرنے کی، تو کیا کریں؟ یہ کام کریں گے تو 3 طلاقیں پڑیں گی، نہیں کریں گے تو سسرال والوں کے یہاں نہ جانا ہوگا، یا بیوی کا مائکے نہ جانا کبھی تو وہ والدین کے ساتھ قطع رحمی یا اپنے رشتے کو توڑنا، یا اسی طرح وہ کام نہ کرے تو زندگی کے گزارے میں دشواری۔ تو یہ جو چیز تھی پہلی بات، اگر تم مائکے گئے اس کو ہم شرط کہیں گے، اور تو تمہیں 3 طلاق، جس کو ہم جزا یعنی پینلٹی کہہ دیں گے۔ اب کیا ہوگا اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے حل کے لیے میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے، سب سے پہلا کیا کرنا ہوگا، جب بھی آدمی اس طرح کا لفظ کہہ دے تو اس کے لیے اپنے دماغ کو حاضر رکھیں۔ دماغ کو حاضر رکھنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرے وہ اسے یہ کرنا ہوگا کہ اس شرط کو پڑھنے کو روکنا ہوگا۔ مثلا مائکے جانے پہ یہ بات چلی ہے کہ اگر تم مائکے گئی تو 3 طلاق، تو اس کا پہلا سیٹ اپ یہ ہونا چاہیے ایسی صورت میں آدمی کا کہ وہ بیوی کو ابھی مائکے جانے سے روک دے، یا اگر اس نے قسم کھائی کہ میں سسرال نہیں جاؤں گا تو اس کا پہلا سیٹ اپ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ابھی اس لفظ کو کہنے کے بعد ابھی سسرال نہ جائے، یا اس نے قسم کھائی اگر میں نے وہ کام کیا تو 3 طلاق، تو اس سے چاہیے کہ پہلے اول صورت میں وہ اس کام کو روک دے، وہ یہ کام نہ کرے۔ یہ حل کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ شرط کے پائے جانے کو ہی وہ روک دے، شرط ابھی پائی نہ گئی۔ اس کے بعد دوسرا جو اس کا حل ہوگا، اس کے بعد اس کو 1 طلاق بائن دے دی جائے۔ بیوی کو کہنا ضروری نہیں، آپ اپنی جگہ کہہ دیں، اسے اس کی اطلاع ضروری نہیں کہ میں اپنی بیوی کو یا اس کو اگر کہہ رہے ہیں تو 1 طلاق بائن دیتا ہوں۔ میں نے پیچھے بھی کہہ دیا طلاق بائن سے چونکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں، فوری طور پہ اس کا نکاح اس کے ساتھ کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہے دوسرا سیٹ اپ۔ پہلا سیٹ اپ یہی کہ ان چیزوں کو روکا جائے، ان کنڈیشنز کے اپلائی ہونے کو روکا جائے۔ دوسرا سیٹ اپ یہ ہوگا کہ اس کے بعد طلاق بائن دے دی جائے۔ جب طلاق بائن دے دی اس کے بعد تیسرا جو کام کرنا ہے کہ یہ جو شرطیں تھیں یہ اب جا کر کے یہ چیز پائی جانی چاہیے۔ مثلا مائکے جانے سے آپ نے روکا تھا، اب اس کو مائکے جانے دیں۔ آپ نے کہا تھا سسرال نہیں جاؤں گا، اب آپ سسرال جائیں۔ آپ نے قسم کھائی تھی آپ فلاں کام نہیں کریں گے، اب آپ وہ فلاں کام کر لیں۔ جب یہ ہو جائے، چونکہ اب دیکھیے وہ چیز تو پائی گئی، کنڈیشنز تو پائے گئے، لیکن چونکہ اس وقت میں وہ طلاق بائن پہلے ہی پڑھنے کی بنا پہ وہ عورت آپ کے نکاح میں نہیں، جب نکاح میں نہیں تو وہ نکاح میں نہیں تو وہ محل طلاق بھی نہیں رہی۔ طلاق چونکہ اسی عورت کو پڑھ سکتی جو محل نکاح ہو۔ اب یہاں جب یہ نکاح ہی نہیں رہا تو اس پہ طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ تو جب یہ 3 طلاقیں اب جا کر کے نہیں پڑی ہیں، ٹھیک، تو شرط بھی پوری ہو گئی اور یہ 3 طلاقیں بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ اب وہ بیوی ہی نہیں رہی ہے جس پہ 3 طلاقیں پڑ جاتی۔ اب جب یہ 3 چیزیں ہوگی، پہلا اس کام کو روک دیں، اس کے بعد فوری 1 طلاق بائن دیں، اس کے بعد اس کام کو کریں۔ جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں اس کے بعد جا کر کے اب آپ اس سے نکاح کریں۔ اب اگر پھر کبھی وہ کام پایا جائے تو اس کام کے پھر پائے جانے سے اب 3 طلاقیں نہیں پڑ سکتی ہیں۔ تو ایک اس کا آسان حل ہوگا، لیکن اس میں یاد رکھیں چونکہ 1 طلاق بائن دے چکا ہے، اب اس کی رائفل میں، اس کے میگزین میں صرف 2 ہی بلٹ رہ چکی ہیں، 2 ہی گولیاں رہ چکی ہیں۔ رب نے 3 ہی گولیوں کا حق رکھا ہوا ہے، 2 کا استعمال کر چکا، 1 کا استعمال کر چکا طلاق بائن کی صورت میں حل کے لیے، اب 2 ہی باقی رہی۔ آئندہ یہ 2 ہی طلاقوں کا مالک رہے گا۔ آخر میں پھر ایک بات بتلا دوں، یہ 3 طلاق کا جہاں تک معاملہ تھا کہ 3 طلاق 3 ہی ہے، میں نے ابھی بتلا دیا یہ امت کا اجماعی معاملہ ہے۔ اکثریت امت کی صحابہ سے لے کر کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہی رہے گی کہ 3 طلاقیں 3 طلاق ہی ہیں۔ اب جو لوگ بہت کم ہی ہیں گنے چنے جو سے اختلاف کرتے ہیں، میں انہیں بتلا دوں ایسے موقع پر انہیں چاہیے امت کے اجتماع کا، ان کا اختلاف اپنی جگہ، ان کی رائے کو ہم احترام کرتے ہیں اور ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی ذاتی اختلاف، مسلکی اختلاف قطعاً نہیں ہے، یہ رائے کا اور علمی اختلاف ہے، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایسے موقع پر وہ مسلمانوں کی اکثریت کا ساتھ دے دیں تاکہ غیر مسلمان، غیر مسلم حکومتیں مسلمانوں کو اپنے احکام لازمی طور پہ تھوپنے نہ پائے۔ جیسے فی الحال ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ ہندوستان کو ہندوا اسٹیٹ بنا دے، اس کے لیے اس نے جہاں بہت سارے قدم اٹھائے، ایک قدم یہ بھی کہ چلو 3 طلاق کو 1 مان لیا جائے تاکہ مسلمان عورتیں بھی لٹکی رہیں اور مسلمان مرد بھی جیلوں کی
زینت بنے۔ تو یہ تو تھا، تو ایسے میں اگر ہمارے اپنے بھی ان کا ساتھ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ غیروں کی دوستی نبھانا ہوا۔ اس سے بہتر ہوگا کہ وہ اپنوں کی اجتماعیت کا ایسے موقع پر ساتھ دے دیں کہ نہیں، مسلمانوں کا جو اکثروں کا جو معاملہ ہم بھی آج وہی کہہ رہے ہیں، ہمیں ان کا یہ حکم منظور نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے، اپنی رائے کے اعتبار سے عمل ایسا ہی کریں، تین کو ایک ہی مان لیں، لیکن حکومت کو ایسا کرنے میں وہ اس کا ساتھ نہ دیں کہ حکومت صحیح کر رہی ہے۔ وہ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے حکومت غلط کہہ رہی ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ، اسلامک معاملہ ہے، اس سے حکومت کے فیصلے کو ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں، حکومت کے فیصلے کی ہم تائید نہیں کر رہے ہیں۔ تو سب سے گزارش کروں کہ مسلمانوں کے اجتماع کا ہی ساتھ دیا جائے، فتنے فساد کو موقع نہ دیا جائے۔ یہ ایک سازش ہے حکومت ہند کی، سازش نہ ہوتی تو حکومت حج کے موقع پر بغیر محرم کے جانے کو جائز نہ کہتی، جبکہ اسلام نے صاف منع کیا ہوا کسی بھی عورت کے لیے اور کسی بھی موقع پر بغیر محرم کے سفر کرنے سے۔ اب حج جیسا سفر، اتنی عظیم عبادت، اس میں بھی اگر بغیر محرم کے جایا جائے اور ایک حرام کاری کا ارتکاب کیا جائے اور حکومت اس میں ساتھ دے، جہاں حکومت نے یہ کہہ دیا بغیر محرم کے جائیں، ایسی عورتوں کو لبھانے کے لیے ظاہری طور پہ وہ ایک ہمدردی جتلانے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ لکی ڈرا میں ان کا نام تک نہیں لکھا جائے گا۔ گویا جو عورت محرم لے کے جا رہی ہے اس سے اپنا نام قرآن دازی میں ڈالنا پڑے گا، نام نکلے تو ہی جا سکتی ہے، لکی ڈرا میں نام نہ آئے تو وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن جو عورت بنا محرم کے، گویا جو عورت گناہ کے ساتھ نکل رہی ہیں، وہ آلریڈی سلیکٹڈ ہے، وہ جا سکتی ہے بنا کسی لکی ڈرا میں نام آنے کے، بنا کسی رکاوٹ کے۔ تو یہ سازشیں نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے اجتماعیت کو اختیار کریں، اتحاد کو اختیار کریں، فتنوں کو اور غیروں کو اپنے اوپر موقع نہ دے دیں۔ والسلام۔